السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج آپ لوگوں کو خلیفۃ الرسول حضرت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور کچھ مختصر سوانح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا اسم شریف عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور ابی قحافہ کا نام عثمان بن عامر تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی قوم قریش میں سے تھی۔ آپ کی نسبت 5ویں واسطوں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جا ملتی ہے، یعنی 5 پشتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جد امجد کی اولاد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں بہت معزز اور مالدار آدمی تھی۔ آپ کا شمار اپنی قوم کے رؤسا اہل مشورت لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ علم انساب یعنی خاندانوں اور نسلوں کے حالات، علم تعبیر خواب اور علم عروض قافیہ یعنی شعر و سخن میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی طرف بہت اشعار منسوب تھے اور آپ تمام کمالات انسانی سے متصف تھے۔ جب آپ سفر شام سے واپس لوٹے تو آپ نے ایک خواب دیکھا اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف اسلام حاصل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر وصال تک آپ سفر و حضر میں بہت کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رہے۔ آپ نے کمال صدق سے اپنی جان اور مال کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا اور کسی امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ترک نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ قوم کے سردار ہوئے اور مشائخ آپ کو ارباب مشاہدہ میں سے مقدم جانتے ہیں۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے شادی کر لی اور آپ نے ان سے دریافت کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاغل کیا تھے، یعنی وہ کیا کیا کامیں کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر جانتی ہوں کہ رات کا اکثر حصہ حق تعالیٰ کے ساتھ مشغولی میں گزارتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو آپ سانس لیتے اور آپ کے جگر سے جلے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے باقی ہر کام کی مطابقت کر سکتا ہوں، لیکن جگر سوختہ یعنی جلا ہوا دل کہاں سے لاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو طلاق دے دی اور کہا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دریافت کرنے کے لیے آپ سے شادی کی تھی، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ آپ کے کمالات اور خوارق و عادات یعنی کرامات اس قدر ہے کہ اس مختصر ضمن میں نہیں آ سکتا۔ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تمام صحابہ کرام کی اتفاق رائے سے آپ مستند خلافت پر بیٹھے۔ اسی وجہ سے آپ کو خلیفۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔ قوم انصار نے خلافت کے معاملے میں کچھ اختلاف رائے ظاہر کیا، لیکن تبادلہ خیال کے بعد وہ اختلاف بھی دور ہو گیا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اکثر بنو ہاشم نے فوراً بیعت نہ کی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس وقت حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق سے بیعت کر لی۔ لیکن بعض معتبر کتب تاریخ مثلاً تاریخ طبری وغیرہ میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں بیٹھے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں تو جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح فوراً اٹھے اور جا کر ان سے بیعت کی اور واپس آنے کے لیے گھر سے کپڑے طلب فرمائے۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ نے اس قدر عجلت کیوں فرمائی، یعنی جلدی کیوں کی کہ باہر جانے کے لیے کپڑے بھی نہ پہن لیے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ خیال ہوا کہ میرے بھائی ابوبکر یہ نہ کہیں کہ علی نے بیعت کرنے میں دیر لگائی۔ ہاں، مجھے ان سے ایک شکایت ضرور تھی کہ انہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب امر خلافت طے کیا تو مجھ سے مشورہ نہ کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ شکایت حضرت ابوبکر صدیق سے کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم کس طرح آپ کو مشورہ کے لیے بلا سکتے تھے، آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، آپ تجہیز و تکفین میں مشغول تھے۔ اگر ہم آپ کو بلاتے تو لوگ کہتے کہ نبی کو ان کے گھر والے بھی چھوڑ کر خلافت کے معاملے مصروف ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عذر سنا تو مطمئن ہو گیا۔
چنانچہ روضۃ الاحباب کی دوسری جلد میں بھی اس کا مفصل ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں اعراب یعنی دیہاتی لوگ کی ایک جماعت جن کا ایمان ابھی پختہ نہ ہوا تھا مرتد ہو گئی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے مقابلے میں فوج بھیجی، لڑائی ہوئی، ان میں سے اکثر قتل ہوئے اور بعض ازسر نو مسلمان ہوئے۔ الغرض یہ فتنہ ان کی کوشش سے رفع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو فوج دے کر قوم بنی اسد کی طرف طلحہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ وہاں سے فراغت کے بعد ابوبکر صدیق نے خالد ابن ولید کو یمامہ کی طرف مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا، کیونکہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمۃ الکذاب نے بڑے زور سے مقابلہ کیا، بہت لڑائی ہوئی، آخر اس کے بے شمار آدمی قتل ہوئے اور مسیلمۃ الکذاب بھی مارا گیا۔ روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 12 قبیلے حب مال اور زکوٰۃ سے انکار کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے، جن میں سے 2 قبیلوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے سدھا کر لیا تھا اور باقی قبیلوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں حضرت عمر کے وساطت سے قرآن جمع کیا گیا۔ اس سے پہلے متفرق تھا، جو صحابی کوئی آیت لے کر آتا تھا قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک کہ 2 گواہ شہادت نہ دیتے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری کو یہ کام سپرد کیا گیا تھا، انہوں نے کمال احتیاط سے اس کار عظیم کو سر انجام دیا۔ خلافت کے دوسرے سال جو ہجرت کے بعد 12واں سال تھا، حضرت مثنیٰ بن حارث شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی قوم کے علماء میں سے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے اور عرض کیا کہ شاہان عجم کی ریاستوں کو ضعف پہنچ چکا ہے، مجھے اجازت دی جائے کہ ایک لشکر کوفہ اور اس کے نواح کی طرف لے جاؤں۔ صدیق اکبر نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے کوفہ پہنچ کر گرد و نواح کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ ان کی مدد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 فوج دے کر روانہ کیا۔ خالد ابن ولید نے عجم کے حکمرانوں سے بڑے بڑے معرکے جیتے اور بہت قیدی اور مال غنیمت حاصل کر کے امیر المؤمنین کی خدمت میں ارسال کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے والد جو ان قیدیوں میں سے تھے، صدیق اکبر کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ صدیق اکبر نے بعض بلاد عرب و عجم میں جزیہ مقرر کیا۔ یہ ایران کے بادشاہ شیرویہ بن کسریٰ پرویز کا عہد تھا۔ ہجرت کے 13ویں سال صدیق اکبر نے 4 سپہ سالاروں کو ایک عظیم الشان لشکر دے کر شام و روم کی تسخیر پر مامور فرمایا، جنہوں نے شام اور روم کے اکثر علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس کا ذکر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مفصل ملتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سال فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد پیدا ہوئے تھے۔ آخر عمر میں 15 دن کی بیماری کے بعد سوموار اور بعض اقوال کے مطابق منگل کے دن اور ایک روایت کے مطابق جمعہ کے دن 22 یا 23 جمادی الاخر 13 ہجری کو وصال فرمایا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر شریف 63 سال اور ایک روایت کے مطابق 65 سال اور مدت خلافت 2 سال 6 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 2 سال 2 ماہ 25 دن تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 2 سال اور 4 ماہ تھی۔ آخر عمر میں آپ نے خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد فرمایا اور واصل بحق ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں دفن ہوئے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں وجود میں آئیں۔ فرزندوں کا نام حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد تھا، اور بیٹیوں کا نام حضرت اسماء اور حضرت عائشہ تھا۔ صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وزیر تھے۔ صدیق اکبر کے دیگر حالات اور کرامات اور وہ احادیث جو ان کے حق میں وارد ہوئی ہیں، روضۃ الاحباب کی دوسری جلد اور دوسری تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ میں آپ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور ان کے مختصر واقعات بتاؤں گا انشاءاللہ۔